الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. حاضرین جمعہ، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، اس دنیا کا پالن ہار ہے اور اس دنیا کا کریٹر اور رچیتا ہے. درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ موضوع ہے اللہ رب العالمین کے یہاں مقام اور مرتبہ کس کا. وہ کون حضرات ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کا اللہ رب العالمین کے یہاں رتبہ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہے، بلند ہے. وہ کون سے حضرات ہیں؟ انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم تقبل یا رب العالمین. آگے جو صفحیں خالی ہیں اس کو آپ مکمل کر لیجئے تاکہ جو حضرات پیچھے آئیں ان کو کوئی دشواری نہ ہو. حاضرین گرامی، جو بھی انسان جس نے بھی اس دنیا میں آنکھیں کھولی اور جو بھی سانسیں لے رہا ہے اور جس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر عزت ملے، دنیا کے اندر ہمارا مقام اور مرتبہ بلند رہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ
आला से आला डिग्रियां हासिल करते हैं, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं ताकि हमें बेहतरीन डिग्री मिले जिसके जरिए से हम आला पोस्ट पर पहुंच जाएं। हर इंसान की यह ख्वाहिश है और हर इंसान इस दुनिया में रहते हुए महंगी से महंगी गाड़ियां खरीदता है, खूबसूरत से खूबसूरत लिबास को ज़ेब तन करता है। मकसद क्या होता है? ताकि मुआशरे के अंदर हमारा नाम हो, लोग हमें फला साहब कह करके पुकारें, फला सेठ साहब कह करके पुकारें। हर इंसान की ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है कि क्या है मेरा मकाम और मेरा मर्तबा मुआशरे के अंदर हो, यानी वो अपनी शोहरत का लोहा मनवाना चाहता है। अगर ये सारी चीजें शरीयत के दायरे में हैं तो ये जायज है, आप काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन यही सारी चीजें अगर शरीयत से हट करके हैं तो ये जायज और दुरुस्त नहीं है। हजरात गिरामी, हम दुनिया में मकाम और मर्तबा हासिल करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, दिन रात को एक कर देते हैं। सवाल यहां यह पैदा होता है कि हम और आप अल्लाह के यहां मकाम और मर्तबा हासिल करने के लिए, ऊंचे से ऊंचे मकाम पर पहुंचने के लिए हम कौन सा तरीका अपना रहे हैं, कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और कौन सा ऐसा अमल कर रहे हैं जिस अमल के जरिए से हम अल्लाह के यहां ऊंचे मकाम पर पहुंच जाएं। हजरात गिरामी, याद रखना, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत, शोहरत और बुलंदी उन्हीं लोगों को अता करता है जो हजरात दुनिया में रह करके आखिरत के लिए तैयारी करते हैं। आखिरत में जो मकाम और मर्तबा बनाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक ताला उन्हीं को इज्जत और शोहरत देता है। तारीख के औराक को जब हम पलटते हैं तो हमें बहुत सारे हुक्मरां, मुस्लिम हुक्मरां ऐसे मिलेंगे जिनके जिस्मों पर 14-14 पेबंद नजर आए, 14-14 उनके कपड़ों पर जोड़ नजर आए, लेकिन उन्होंने हुक्मरानी की ऐसी मिसाल कायम की कि आज वो चीज पेश करने से दुनिया कासिर और आजिज है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को देख लीजिए। इशारतन मैं आपको बताऊं, 22 लाख मुरब्बा मील पर उन्होंने हुकूमत किया। 22 लाख मुरब्बा मील पर, ये जो हिंदुस्तान में जो हम और आप रह रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादा। और उस जमाने में जब उन्होंने हुकूमत किया, जब कोई खास वसाइल और जराए मौजूद नहीं थे, तब जब जाकर के क्या है उन्होंने उस दौर में हुकूमत किया। हजरात गिरामी, इस दुनिया में जितने भी अंबियाए कराम आए, सारे के सारे अंबियाए कराम का मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक ताला ने अलग अलग तौर पर मुतय्यन किया है। सबका मकाम और मर्तबा एक जैसा नहीं है। इसी तरीके से सहाबे कराम के मकाम और मर्तबे को देख लीजिए, उन सारे सहाबे कराम का भी मकाम और मर्तबा एक जैसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के मकाम और मर्तबे को बुलंद किया तो किसी को उनसे नीचा रखा। हम और आप जो यहाँ खुतबा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, इन तमाम हजरात में से, हम और आप में से भी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह तबारक ताला ने सबका मकाम और मर्तबा एक जैसा नहीं बनाया है। सबका अलग अलग अंदाज अल्लाह तबारक ताला ने इख्तियार किया है। और इसकी सराहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बहुत ही वाज़ेह अंदाज में पेश किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बाज़ुहुम दरजात, कि रसूलों में से जो भी रसूल इस दुनिया में आए, हमने सबके मकाम और मर्तबे को अलग कर दिया। बाज़ को बाज़ पर हमने फौकियत दी है, बाज़ को बाज़ पर हमने फजीलत अता किया है। वमिनहुम मन कल्लमल्लाह, और उनमें से बाज़ नबी ऐसे गुजरे जिनसे अल्लाह तबारक ताला ने बातें की हैं। इसी तरीके से सहाबे किराम के मकाम और मर्तबे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह करते हुए फरमाया कि वमा लकुम मा तुनफिकून फी सबीलिल्लाह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च क्यों नहीं करते। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन के जितने खजाने सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। फरमाया ला यस्तबी मिनकुम, तुम में से वो हजरात
جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وقاتل اور انہوں نے جہاد کیا، وہ حضرات جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور وہ حضرات جو مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، فرمایا کہ یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوی منکم، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یستوی منکم، کہ یہ تمام حضرات جو ہے یہ برابر، یعنی جو پہلے خرچ کیا بعد میں جو خرچ کیا، یہ حضرات کیا ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی، معاشرے اور سماج کے اندر بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دیکھنے میں تو بہت ہی معمولی ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسے لوگوں سے ہمارا اور آپ کا پالا پڑتا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو حالات نے ان کی کمر توڑ دی، وہ بیچارے مجبور ہیں، غریبی کی زندگی جی رہے ہیں، ایک ٹائم کھا رہے ہیں تو دوسرے ٹائم کیا ہے وہ اس آسرا اور اس امید میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں سے آ جائے اور کیا ہم اپنا پیٹ بھر کر کے رات گزار لیں، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے۔ اگر وہ تقوی کی راہ اور نیکی کے راستے پر اگر وہ چل رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہم اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے اگر تیاری کر رہے ہیں، یعنی آنے والی جو زندگی ہے وہاں ہم اگر مقام اور مرتبہ بنانے کے لیے اگر ہم اخلاص کے ساتھ اعمال کر رہے ہیں تو یاد رکھنا، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی مکان رہنے کے لیے نہیں ہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، آپ کے پاس اگر خوبصورت گاڑیاں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، چلنے کے لیے پیر میں چپل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایمان اور اسی طریقے سے اعمال صالحہ کے مطابق اگر زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کی قسم آپ کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ قارون کے خزانے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں، تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں تو قارون کا خزانہ بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے چند واقعات حدیث کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں جو دیکھنے میں تو بہت معمولی نظر آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا مقام کیا ہوتا ہے آپ اس واقعات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت ہی معروف اور مشہور صحابی ہیں، بیان کیا جاتا ہے انہو کان یجتنی من السواک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیلوں کے درخت پر چڑھتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مسواک توڑیں۔ ہوائیں تیز چل رہی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت پر چڑھ جاتے ہیں۔ جب ہواؤں کی شدت تیز ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ہلکے پھلکے پیر ہوا میں جھولنے لگتے ہیں۔ فجعلت الريح تكفو، ہواؤں میں تیرنے لگتے ہیں۔ وہاں پر جو صحابہ کرام جو موجود ہوتے ہیں ہنسنے لگتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر کے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں صحابہ کرام کے چہرے پر پڑتی ہیں، دیکھ رہے کہ لوگ ہنس رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مما تضحکون، اے میرے صحابہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، عبداللہ بن مسعود کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر کے ہنسی آ گئی، ہوائیں چل رہی ہیں، ہواؤں میں ان کی پتلی ٹانگیں تیر رہی ہیں، میں ان کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر کے ہنس رہا ہوں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو یہاں واضح کیا اور فرمایا ہے میرے صحابہ تم ان کی اس پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر کے نہ ہنسو، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کل قیامت کے دن لہما اثقل فی المیزان من احد، کل قیامت کے دن یہ پتلی پتلی ٹانگیں پتلی نہیں ہوں گی، جب ان پتلی پتلی ٹانگوں کو میزان کے اندر رکھا جائے گا تو یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، ایک آدمی ہلکا پھلکا ہے، اس کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن وہ تقوی کے میدان میں آگے تو کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا مقام اور مرتبہ حضرات سے آگے چلا جائے گا، وہ
जो तकवे की जिंदगी नहीं गुजारते। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इस वाक़े पर नजर डालिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, सहाबे किराम की एक जमात बैठी हुई है। उसी दौरान एक आदमी उस जमात के सामने से गुजरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से पूछा, अरे मेरे सहाबा बताओ, मा रायुका फी हादर रजुल, इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये जो आदमी अभी आपके सामने से गुजरा है, इस आदमी के बारे में तुम क्या कहते हो? सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये तो मुआशरे के अंदर बहुत ही अशरफ शख्स है, इसकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत कदरदान इंसान है। अरे अल्लाह के रसूल, अगर ये किसी के आप पैगाम निकाह भेजता है तो कोई उसको रद्द नहीं करता, अगर किसी के लिए अगर ये सिफारिश कर दे तो लोग इसकी बातों को मान जाते हैं, यानी लोग इसकी बातों को बहुत तरजीह देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी वहां से गुजरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर वही सवाल किया, अरे मेरे साहब बताओ, ये जो दूसरा आदमी गुजरा है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? साहबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये मुआशरे का सबसे कमतर इंसान है, अगर किसी के यहाँ पैगाम निकाह भेजता है तो लोग इसके पैगाम निकाह को कबूल नहीं करते, किसी की सिफारिश करता है तो लोग इसकी बातों को रद्द कर देते हैं, यानी कोई इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मेरे सहाबा, तुम गवाह हो जाओ, कल कयामत के दिन ये जो दूसरा आदमी जो गुजरा है, अभी आपके सामने जो दूसरा आदमी गुजरा है और जो पहला आदमी गुजरा है, पहले आदमी के मुकाबले में जमीन भर के आदमी आ जाए, और ये जो आखिर में दूसरा आदमी जो गुजरा है, ये जमीन भर के आदमी इसका अगर मुकाबला करें तो तकवे के, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकाम और मर्तबे के लिहाज से सारे लोग पीछे हो जाएंगे। जमीन भर के लोग आ जाएं, और जो दूसरा आदमी जो गुजरा है अभी, इसका अगर वो सारे के सारे लोग अगर मुकाबला करें तो ये लोग उनसे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये तकवा की जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह से डर करके जिंदगी गुजार रहा है। हजरात गिरामी, इसी तरीके से एक वाक़े पर और हमारी निगाह जाती है। मुस्नद अहमद की रवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक देहाती दोस्त था, देहात में रहता था, और जब मदीना आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब्जियां तरकारियां लेकर के आया करता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पर दिया करता था। और जब वो मदीना से जब लौट करके वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी जब अपने देहात अपने गांव में जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सत्तू और पनीर देकर के उसको अलविदा करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको तोहफा देते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त मदीना के बाजार में सब्जियों को फरोख्त कर रहा था, सब्जियों को बेच रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बाजार में टहल रहे थे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें अपने दोस्त पर जाकर के पड़ती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से चुपके से जाते हैं और अपने दोस्त की आंखों पर अपने दोनों हाथ को रख देते हैं और ये ऐलान करते हैं, मैं यश्तरिल अब्दा, कौन है जो इस गुलाम को खरीदेगा? है कोई जो इस गुलाम को खरीदे? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला अदा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो देहाती दोस्त फौरन पहचान गए तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उसको मालूम हो गया कि ये तो रहमतुल लिल आलमीन है, उसने अपने पीठ को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट से रगड़ना शुरू कर दिया और कहा कि अल्लाह के रसूल, वल्लाही तजिदुनी कासिदा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कौन खरीदेगा? मैं तो मुआशरे का सबसे हकीर इंसान हूं, मेरी कीमत बहुत कम होगी। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कौन खरीदेगा? आपने फरमाया, लाकिन इंदल्लाहि लस्ता बिकासिदिन, दुनिया में तेरी इज्जत नहीं है तो कोई बात नहीं, कल कयामत के दिन तेरा कोई मुकाबला करने वाला ना होगा। एक गरीब एक देहात का रहने वाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मकाम और उसके मर्तबे को वहां से कर रहे हैं कि दुनिया में अगर तुझे कोई इज्जत नहीं दे रहा है, दुनिया में तू जिल्लत कमा रहा है, दुनिया में क्या है, तू मुहताजगी की जिंदगी अगर गुजर बसर कर रहा है तो कोई बात नहीं है, कल कयामत के दिन क्या है, यही गरीबी तुझको क्या है, जन्नत के अंदर सबसे पहले पहुंचा देगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ करते थे कि अल्लाह तू मुझे हमेशा गरीब रखना, कल क़यामत के दिन गरीबों के जुमरे में मुझे उठाना, गरीबों की जमात में मुझे उठाना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार सुन लिया, कहा अल्लाह के रसूल आप ये दुआएं क्यों करते हैं? कहा मैं इसलिए दुआ करता हूं कि कल क़यामत के दिन, फैसले के दिन, ये गुरबा और ये मसाकीन जन्नत में अमीरों से 40,000 साल पहले दाखिल हो जाएंगे।
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی جماعت کے ساتھ میں بھی جنت میں چلا جاؤں پہلے، اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ محتاج ہیں، اگر آپ ضرورت مند ہیں، حالات نے آپ کے کمر کو توڑ دیا ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے قضا اور اس کے قدر پر آپ راضی رہیے، خوشحال رہیے، اور تمام حالات کا مقابلہ آپ سب کے ساتھ کیجئے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا اور آپ کا مقام وہ ہوگا کہ آسمان کی بلندیاں بھی نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ہم شکوہ اور شکایت سے بچتے ہوئے زندگی کو گزاریں اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے تئیں کیا ہے اپنی زندگی کو گزر اور بسر کریں۔ حضرات گرامی، آئیے وہ چند اعمال آپ کے سامنے بیان کروں جس کی وجہ سے آدمی کیا ہے اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ان اعمال میں سے جو سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بس اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنا، یا اسی طریقے سے اگر میں کہوں تو ان تمام راستوں پر جانے سے اپنے آپ کو بچا لے جانا جو راستے آپ کو جہنم تک پہنچا دیتے ہوں، اس راستے سے آدمی بچ جائے، یہی تقوی ہے۔ متقی کسے کہتے؟ موجودہ زمانے میں متقی کسے کہتے؟ متقی کہتے ہیں حرام اور مشتبہ، حرام اور مشکوک کمائی سے بچنے والا شخص متقی ہے۔ اسی طریقے سے ہر فیصلے میں انصاف کا ترازو قائم رکھنے والا شخص متقی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ ہو، اپنے کی بات آئی تو یہ نہیں کہ اگر ہمارے نے غلط کیا ہے تو ہم اس کے خلاف فیصلہ نہ سنائیں، نہیں، بلکہ جو انصاف کا جو تقاضا ہے آپ اس کو برقرار رکھیے، یہ متقی حضرات ہیں۔ اسی طریقے سے موجودہ زمانے کے اندر موبائل کو لے لیجئے۔ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کون سی ایسی برائی نہیں ہے جو موجود نہ ہو۔ آدمی اس موبائل سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کیا موبائل چلانا حرام ہے، نہیں، موبائل سے بہت ساری چیزیں کیا ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن فائدے سے زیادہ اس میں نقصان ہے۔ تو آپ نقصان سے بچ گئے، جو حضرات نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے وہی متقی ہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے تو وہ شخص متقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور اس کے بعد میں ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مکرم شخص وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ حسب اور نسب کی بنیاد پر یہاں فخر نہیں کیا جائے گا میرے بھائیوں۔ اسلام تو اسی چیز کو مٹانے کے لیے آیا تھا کہ حسب اور نسب کی بنیاد پر جو آدمی فخر کرتا، زمانے جاہلیت کے اندر کیا تھا، لوگ حسب اور نسب کی بنیاد پر فخر کرتے تھے۔ اسلام آیا، اس تمام چیزوں کو ختم کر دیا، کہا حسب اور نسب کی بنیاد پر تم فخر نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ متقی شخص وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ مال کی بنیاد پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا ہے فلاں شخص کے پاس اتنا زیادہ مال ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا متقی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ انسان کے دل کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نہ تو تمہارے شکل کو دیکھتا ہے نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو حضرات گرامی، اگر ہم اللہ رب العالمین کے ہاں مقام اور مرتبہ اگر پانا چاہتے ہیں، بلندیوں پر اگر جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہوگی، پھر جا کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ملے گا۔ اسی طریقے سے شرعیت کا علم حاصل کرنا،
قرآن اور سنت کا علم حاصل کر کے آدمی کیا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں مقام اور مرتبہ پا سکتا ہے. امت کا اس بات پر اتفاق ہے, متفقہ فیصلہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کا اللہ رب العالمین کیا ہے خاص مقام ہے, لیکن انبیاء کرام کے علاوہ بھی بہت سارے حضرات ایسے ہیں, ایسے عظیم ہستیاں ہیں جن کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کریم کے اندر خصوصی طور پر ذکر کیا ہے کہ وہ کون حضرات ہیں جن کا ہمارے یہاں کیا ہے مقام اور مرتبہ ہے. انہی میں سے ہیں علماء کرام, اور اسی طریقے سے حفاظ کرام اور شیوخ الحدیث اور خطباء اعظام, یہ وہ حضرات ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وأوتوا العلم درجات, کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور اسی طریقے سے وہ حضرات جن کو علم دین عطا کیا گیا, شرعی دین شرعی علم عطا کیا, شریعت کا علم دیا گیا, تو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے بلند کر دے گا. اسی طریقے سے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ حضرات جو جانتے ہیں جن کے پاس علم ہے اور وہ حضرات جن کے پاس علم نہیں ہے, کیا یہ دونوں حضرات برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیو اگر یہی سوال ہم آپ سے کریں تو آپ کا سوال بھی یہی, آپ کا جواب بھی یہی ہوگا کہ دونوں حضرات برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ ایک جاننے والا ایک کے پاس علم ہے اور ایک کے پاس علم نہیں ہے, دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء کرام کے شان کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا انما یخشى اللہ من عباد العلماء, کہ بندوں میں سے اللہ رب العالمین سے جو زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کون سے عمل پر ہمیں سزا دے گا اور کون سے عمل پر کیا ہے ہمیں جزا دے گا. اس لیے کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عباد العلماء, کہ اللہ سے ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں جو جن کے پاس علم ہوتا ہے, جو علماء ہوتے ہیں. حضرات گرامی, میں آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کے تعلق سے کیا کہا, ان کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ, کہ وہ شخص میری امت کا نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے جملے پر, کہا وہ شخص میری امت کا نہیں ہے, من لم یجل کبیرنا, جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے, ویرحم صغیرنا, اور اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, اور فرمایا ویعرف لعالمنا حقہ, اور وہ جو اپنے علماء کی عزت اور اسی طریقے سے اپنے علماء کے حق کو نہ پہچانے, ایسا شخص کیا ہے میری امت کا نہیں ہے. حضرات گرامی, اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, کہ وہ حضرات جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں چلتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اسی طریقے سے وہ حضرات جو دین کا علم دین حاصل کرتے ہیں, ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل ادناکم, فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی, عابد یعنی عبادت گزار, عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے. فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض واہل السماوات والارض, فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اسی طریقے سے جو آسمان کے اندر جو مخلوق ہے اور جو زمین کے اندر جو مخلوق ہیں, فرمایا حتی النملۃ فی جورہا وحتی الحوت یصلون علی معلم الناس الخیر, فرمایا کہ وہ جو حقیر جو چوٹی ہے جس کے اوپر ہم پیروں کے ذریعے روندتے ہوئے چلے جاتے ہیں, جس کو ہم جان نہیں پاتے کہ کیا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, وہ بھی کیا ہے کہ عالم کے لیے اللہ رب العالمین سے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. وہ حتی الحوت, اور اسی طریقے سے وہ مچھلیاں پانی کے اندر بھی کیا ہے علماء کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں, اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. فرمایا لیصلون علی معلم الناس الخیر, تمام لوگوں کے لیے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف, اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو, دین کی باتیں بتاتے ہو, قرآن اور سنت کا علم سکھاتے ہو, تو پھر کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ چوٹیاں اور یہ مچھلیاں اپنے کیا ہے مچھلیاں پانی کے اندر اور چوٹیاں کیا ہے اپنے سوراخوں کے اندر ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں. حضرات گرامی, بتانے کا مقصد صرف یہ ہے, آپ کو سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے, ان ساری حدیث کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیے, قرآن اور سنت کا علم دیجیے, قرآن اور حدیث کا علم دیجیے. ضروری نہیں ہے کہ کیا ہے آپ اپنے بچے کو لے آ کر کے کیا ممبر و محراب کا عالم بنا دیجئے, نہیں, بلکہ اتنا تو آپ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ کم سے کم وہ قرآن اور کیا روزے اور نماز
के मुतालिक जो आम मसाइल है उसको जान सके। कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आपके मरने के बाद आपका बेटा किसी दूसरे को ना तलाशे कि मेरे बाप का जनाजा कोई आकर के दूसरा पढ़ाए, बल्कि वो खुद अपना क्या है अपना आगे बढ़कर के अपने बाप की जनाजा वो पढ़ाए। और मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन अगर आपने बच्चों को अपने क्या है इस्लामी तालीम से अगर आरास्ता और पैरास्ता किया है, अगर आपके लिए उसने ये दुआएं किया, तो कल कयामत के दिन अचानक आपके मकाम और मर्तबे को अल्लाह तबारक ताला बुलंद कर देगा। और वो माँ बाप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह अभी तो मैं इस मंजिल पर था, इतना जल्दी मेरा मकाम और मर्तबा कैसे बढ़ा दिया गया। अल्लाह तबारक ताला कहेगा दुनिया में तुम एक औलाद छोड़ करके आए थे, वो तुम्हारे लिए दुआएं खैर कर रहा था, इसलिए क्या है आज तुम्हारे मकाम और मर्तबे को बुलंद कर दिया गया। हजरात गिरामी, जरूरत इस बात की है कि हम और आप अपने बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म दीजिए, ताकि जो मुआशरे और समाज के अंदर जो फितने उठते हैं इनका सर दबाने के लिए क्या है अगर कोई इल्म है तो कुरान और हदीस का इल्म है। जब सहाबे कराम ने इस पर अमल किया था, दुनिया पर हुक्मरानी की थी और कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यअज़ु बिआखरीन, कि अल्लाह तबारक ताला ने इस किताब के जरिए से बहुत सारी कौमों को बुलंदी दी थी और बहुत सारी कौमों को तबाह कर दिया। जब हमने इस किताब पर अमल करना शुरू किया था, अल्लाह ताला ने इसी हिंदुस्तान जहां हम सांसें ले रहे हैं, जहां हमारा जीना दूभर हो रहा है, इसी हिंदुस्तान पर हमने 850 साल तक हुकूमत किया था। लेकिन जब हमने इस किताब पर अमल करना छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने जलील कर दिया। और जब तक हम इस किताब पर अमल नहीं करेंगे, जब तक हम इस किताब के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, ये जिल्लत और रुसवाइयां हमारा साया बन करके रहेंगी। याद रखिए हजरत गिरामी, और भी बातें बहुत ज्यादा हैं, टाइम बहुत कम है हजरत गिरामी, इतना। इसी तरीके से अगर आप अपने मकाम और मर्तबे को अल्लाह ताला के अगर बुलंद करना चाहते हैं तो जो भी मुसीबत आए, जो भी परेशानी आए, आप उस पर सब्र कीजिए, वावेला मत कीजिए। क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और उसके कज़ा और कदर के मुताबिक क्या है उस पर सब्र कीजिए। अल्लाह तबारक ताला आपके मकाम और मर्तबे को बुलंद कर देगा। बहुत सारी हदीस हैं इसके ताल्लुक से, वक्त इजाजत नहीं दे रहा इसलिए आगे बढ़ने की। आइए हम सब मिल करके अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को अपने यहाँ अल्लाह तो हम तमाम लोगों के मकाम और मर्तबे को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह जब तक तो हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तो हमें इस दुनिया से रुखसत कर, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर रुखसत कर। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।